الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ صدر داعی وقار اور حاضرین گرامی، ہمارا ملک ہندوستان انگریزوں کی غلامی سے 15 اگست 1947 میں آزاد ہوا، لیکن ہمارے آزاد بھارت کا کوئی اپنا قانون نہ تھا۔ اس کمی کو پورا کرنے اور دستور مکمل کرنے کے لیے دستور ساز کمیٹی تشکیل دی گئی۔ ہمارے ملک کا قانون 26 جنوری 1949 کو بن کر تیار ہو گیا تھا، مگر اسے 26 جنوری 1950 کو پورے ملک میں نافذ کیا گیا۔ تب سے ہر سال یوم جمہوریہ کا جشن بڑے متبادل انداز میں ملک بھر میں بڑے جوش و خروش سے منایا جاتا ہے۔ آپ اس کو بھی واقف ہے کہ آج ہم سب یہاں 26 جنوری یعنی یوم جمہوریہ کی خوشی منانے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں۔ آج ہم یوم جمہوریہ منا رہے ہیں۔ بھارت کا دستور ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے بڑی انتھک محنت اور دلجمعی سے 2 سال 11 مہینے 18 دنوں میں مکمل کروایا تھا۔ ہمارے ملک کا دستور دنیا کے طویل ترین دستور میں سے ایک ہے۔ آج خوشی کے موقع پر ہم بسط خلوص محبت وطن کے عظیم رہنما اور شہیدوں جیسے مولانا علی جمہور حسن، مہاتما گاندھی، خواجہ عبدالغفار، مولانا ابوالکلام آزاد، ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر، اشفاق اللہ خان اور ہمارے فوج کے ویر جوانوں کو بھی یاد کرتے ہیں۔ حضرات، ہمارے ملک بھارت کو جمہوری بنے کئی دہائیاں گزر چکی ہے، لیکن پھر بھی ہمارا ملک فسادات، جرائی، رشوت خوری، کالا بازاری، نابرابری، بے روزگاری اور دہشت گردی جیسے سنگین مسائل میں سے دوچار ہے۔ ہمارے ملک کے دستور نے ہر فرد کو اپنے مذہب اور اس کی تبلیغ کرنے کی آزادی دی ہے، ہر فرد کو اپنے مدارس قائم کرنے کی آزادی دی ہے، ہر فرد کو اپنے خیالات کے اظہار کی آزادی دی ہے۔ ہمیں انصاف اور مساوات کا حق حاصل ہے۔ اسی طرح دستور نے ہم پر ذمہ داریاں بھی عائد کی ہے، جیسے سب کے ساتھ پیار و محبت سے رہنا، نفرت نہ پھیلانا، وطن سے محبت کرنا اور ہمارے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے اس ملک کے ہر شہری کو چاہیے کہ وہ ملک کے دستور کی عزت کرے اور دل سے بھارت کے خواتین پر عمل کرے اور پڑھ لکھ کر اچھے تعلیم حاصل کر کے ایک اچھا انسان اور وطن کا ایک اچھا شہری بن کر اپنا اور اپنے وطن عزیز کا نام روشن کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔